یہ بات تو اب نمایاں طور پہ سامنے آئی ہے کہ جج صاحبان میں اس چیز پہ خاصا اختلاف پایا جاتا ہے کہ جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں بینچ فارمیشن کے حوالے سے اور سو موٹو ایکشن کے حوالے سے، تو اس میں ڈیفینیٹلی دو بڑی مختلف آراء ہیں۔ اب ان آراء جو ہیں ان کا اس وقت جس طرح سے اظہار ہو رہا ہے اور ان سرکمسٹانسز میں جس طرح سے اظہار ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ کچھ الگ ہے۔ یہ اختلافات جو ہیں وہ اس موضوع پہ پہلے بھی رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی تھا، لیکن اس نقطے پہ جس طرح سے یہ سامنے آئے ہیں تو سپریم کورٹ کی ساکھ کو اس سے خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اور جو یہ پروسیڈنگز ان پرٹیکولر چل رہی ہیں اس کے بینچ کے حوالے سے، اس چیز کو ظاہر ایکسپلوئٹ کیا جائے گا کہ کیا یہ چیف جسٹس میں عدم اعتماد ہے کہ جج صاحبان اپنے آپ کو ریکیوز کر رہے ہیں وغیرہ۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا دروازہ کھلا خود ہی سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا ہے کہ ان کے اندرونی اختلافات جب اس طرح سے بیرونی طور پہ سامنے آئیں گے، پبلک ڈومین میں سامنے آئیں گے، تو ظاہر ہے پھر اس کا سیاسی فائدہ جس کو ہوتا ہے وہ اس طرح سے لے گا۔ اور ایک سادہ سی بات کہ الیکشن جو ہے وہ جب 90 دن کے اندر ہونا آئین میں لکھا ہے، تو پھر یہ ابھی تک ہوئے کیوں نہیں ہیں یا ہوں گے کب، یہ ایک سادہ سا نقطہ تھا جس کا کہ پبلک سے کوئی تعلق ہے اور کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھا جس کا پبلک سے تعلق ہے، اور ہم الجھ گئے ہیں جج صاحبان کے اندرونی اختلافات میں اور ان اختلافات کا جو سیاسی استعمال ہے اس میں۔ ایک تو بالکل میرے خیال سے ہم کسی نہ کسی نتیجے کے قریب ہیں، ماں سوا کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز آ کے وقت لے لیں کہ ہم آپس میں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں تو بلا شبہ ان کو وقت مل جائے گا اور یہ کوئی حتمی نتیجے تک کیس ابھی نہیں پہنچے گا۔ لیکن ایبسنٹ دیٹ آئی تھنک کہ اگلے ہفتے میں ہم بالکل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ آئے گا، اور اس وقت کی آبزرویشنز تو اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ الیکشن کروائیں گے۔ اب کیا یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹیبل ہوگا یا نہیں، اس پہ سوالیہ نشان ہے، اور اسی حوالے سے سیکرٹریز جو ہیں منسٹریز کے ان کو مدعو کیا گیا ہے سپریم کورٹ کہ ان سے سنا جائے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، کیا رائے ہے، اور ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے کہ الیکشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب اگر تو یہ بینچ جو ہے اس نے اپنا فیصلہ منوانا ہے تو ان کو آرٹیکل 6 اور توہین عدالت کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی تلوار لٹکانی ہوگی، اس کے بغیر تو یہ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بڑا واضح ہے کہ طاقتور قوتیں ہیں جو الیکشن نہیں چاہتی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر پہ عمل درآمد ہوگی اس چیز کے بغیر کہ وہ خود کروانے کے پیچھے پڑ جائیں، اور وہ پیچھے پڑنا جو ہے وہ آرٹیکل 6 یا کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہی تلواریں ہیں، جو پھر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سے لے کے باقی جو منسٹرز ہیں یا سیکرٹریز ہیں ان کے لیے آبویسلی پھر مشکل ہو جائے گا نہ کرنا، کیونکہ اپنے ان کے ACRs اور ملازمت جو ہے وہ آن لائن ہوگی، سیاستدانوں کے لیے ان کی ایلیجیبلٹی ٹو کنٹیسٹ دا نیکسٹ الیکشن آن لائن ہوگی۔ تو کیا سپریم کورٹ کا یہ بینچ اس حد تک جائے گا، جا سکے گا، جا پائے گا اس حد تک امپلیمنٹ کروانے کے حوالے سے جو اقدام اٹھائے گا، یا اگر اٹھائے گا تو وہ کوئی رنگ لائیں گے، یہ آئی تھنک کہ ابھی کہنا مشکل ہے قبل از وقت۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کے یہ جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اختیارات ہیں یہ سپریم کورٹ رولز کے تحت ان کو ملے ہیں، اور کچھ ججمنٹس ہیں جو اس چیز کو ریٹیفائی کرتی ہیں۔ 5 ممبر بینچ ہے، اس کی ججمنٹ ہے جو کہتی ہے کہ یہ چیف جسٹس کے اختیار ہیں۔ اب عام تاثر یہی ہے کہ یہ اختیار جو ہیں وہ ایک فرد واحد کے پاس شاید نہیں ہونے چاہیے، لہٰذا ایک کمیٹی کا بن جانا جو کہ قانون سازی کے ذریعے ابھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو میرے خیال سے وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بینچ کی تشکیل ہو یا سوموٹو ہو، دونوں پہ اگر کمیٹی ڈیسائیڈ کرے اور ٹاپ 3 سینئر جج ڈیسائیڈ کریں تو میرے خیال سے یہ مناسب بات ہوگی۔ اور بھی جو میرے خیال سے اصلاحات ہیں وہ کافی مفید اور بہتر ہیں جو قانون سازی کے ذریعے سے کی گئی ہیں۔ یہ ایک آئینی نقطہ ہوگا کہ آیا کہ آئینی ترمیم کے بغیر اور قانون سازی کے ذریعے سے یہ ہو سکتا تھا، جبکہ انٹری 55 جو لیجسلیٹو لسٹ کی ہے جو طے کرتی ہے کہ کس سبجیکٹ میٹر پہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں جو زمرہ ہے تو کیا وہ سپریم کورٹ کی انلارجمنٹ اور انہانسمنٹ کے حوالے سے ہے، بلکہ اس کی جورسڈکشن اور باقی معاملات کے حوالے سے قانون سازی روکتا ہے، تو پھر یہ والی قانون سازی کیا اس زمرے میں آتی ہے یا نہیں، کیا وہ آئینی ہے یا نہیں، یہ قانونی سوال ہے جو کہ آئی تھنک جب چیلنج ہوگا یہ بات اٹھے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سبسٹنس ہے اس میں 184(3) کی اپیل بھی دی ہوئی ہے، جو کہ آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ آپ ڈائریکٹ ون شاٹ ایک کیس میں وداؤٹ اینی ریکورس ٹو اپیل آپ کا فیصلہ ہو جائے، جس طرح نواز شریف صاحب کا ہوا،
تو میرے خیال سے ان کو اپیل کی بالکل جو ہے وہ گنجائش ہونی چاہیے. اب ریٹروسپیکٹولی پیچھے جا کے جو کلوزڈ کیسز ہیں وہاں پہ اپیل پرووائڈ کی گئی ہے، جو کہ میرے خیال سے ویسے تو خوشائن بات ہے، بٹ امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے کیا ہو پائے گا یا نہیں یہ بھی دیکھنا ہے. تو کچھ سوالات تو ہیں اس قانون سازی کے حوالے سے، اور کورٹ میں آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی اینڈ اپ ہوگا اور یہ ساری باتیں تھریش آؤٹ ہوں گی. لیکن میرے خیال سے ان سبسٹنس یہ بات ہے درست کہ چیف جسٹس فرد واحد کے پاس جو ہے وہ بینچ تشکیل کرنے کا جو اس وقت اختیار ہے، وہ قانون سازی ہو یا سپریم کورٹ رولز ہوں یا آئینی ترمیم ہو، کسی بھی طرح سے اس کو ڈائلیوٹ کر کے 3 سینئر جج صاحبان کو دینا اور کمیٹی بنانا میرے خیال سے ایک مناسب بات. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.